آج آپ کا میزبان محمد سعد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا نام فیصل رحمانی ہے، شاہ فیصل رحمانی ہے، اور آپ ان کو یہ آپ جانتے نہیں، آنے والے وقتوں میں بہت جلد دیکھیں گے۔ اور آج ہم ان سے کچھ ایسے موضوع کے تحت سوالات پوچھنا چاہیں گے، تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ فیصل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ہمیں کچھ یہ بتا دیں کہ آج کل جو آپ اپنے مخالفین کے خلاف پوسٹنگ کر رہے تھے، ان کا اصل مقصد کیا ہے، وہ آپ اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا سعد بھائی کہ آپ نے مجھے ادھر موقع دیا اور میرے اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کے لیے جو ہے راستہ بنے کہ جہاں سے میں اپنی بات کو اور اپنے پیغام کو جو ہے عوام تک پہنچا سکوں، جو لوگ آپ کو اور ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ دیکھیں، اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور فتنہ و فسادات کا زمانہ ہے۔ ہر طرف جو ہے آدھی باتیں ہیں، کہیں پوری بات نہیں ہے، کہیں پہ آدھی بات ہے، کہیں پہ غلط بات ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں کے جو ہے ذہن بہت زیادہ ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تو میں لوگوں سے ہی کہا کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی طرف جانے کے بجائے ہمیں اپنے دین اسلام کو جاننے کے لیے اور ہمیں ایک پاکستان کی جو ہے سیاسی تاریخ کو بھی جاننے کے لیے ہمیں جو ہے اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے جا کر پوچھنا چاہیے پاکستان کی تاریخ کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں۔ یہ ہے کہ علماء کرام جہاں کثیر تعداد میں موجود ہیں، تو ہمیں جو ہے ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اب سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ مختلف قسم کی باتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی علماء دیوبند کے عقیدے رکھنے والے بیٹھے ہیں، اہل سنت والجماعت کے کافی لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ بھی ابھی تک سب پورا اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ہم جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو ذہن ہے، اب انسانی فطرت ہے، قدرتی ہے، نیچرل ہے کہ انسان کے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں نا۔ اور اسلام یہ نہیں ہے کہ آج ہم 1 گھنٹے کے لیے یا 1.5 گھنٹے کے لیے کسی کے کوئی بیان سنا اور ہمیں سارا اسلام آ گیا، نہیں۔ یہ اسلام وہ جو ہے بہت کثیر اور بہت جو ہے وسیع ہے، اس کو جو ہے ایسا آسانی سے، اور ہمیں علماء کرام 9 سال لگاتے ہیں، 8 سال لگاتے ہیں اس کو پورا علم حاصل کرنے کے لیے، اور تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم جو ہے اس پہ پورا عبور حاصل نہیں کر سکے، اور وہ کر بھی نہیں سکتے، واقعی ایسی بات ہے۔ لیکن یہی ہے کہ ان سے جو ہے ان کے پاس اس چیز کی معلومات ہوتی ہے، جو بھی شک و شبہات ہوتے ہیں، جو بھی چپکشیں ہوتی ہیں ہمارے ذہن میں اسلام کے بارے میں، یا کچھ جو ہے باتیں ہوتی ہیں ادھر سے ادھر، ٹھیک ہے، کچھ کو ہوئی ہیں تھوڑی بہت باتیں ادھر ادھر، لیکن پھر ان کا ازالہ بھی ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں وہی آئی، جس طرح شراب کا معاملہ ہے تو اس میں پہلے حلال تھی، بعد میں وہ جو ہے جائز قرار دے دی گئی۔ اسی طرح ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو بعد میں تھیں اور حضور کے قول کے مطابق جو ہے ان میں درستگی بھی آئی ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ عوام کو جو ہے اس سے سوشل میڈیا سے ہٹ کر ہمارے علماء کرام کے پاس جانا چاہیے اور ان سے جو ہے اپنی بات ان کے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ وہ ان کے ذہن کو کلیئر کر سکیں، تو اس وجہ سے جو ہے کلیئر کر سکیں۔ اللہ فیصل بھائی، آپ نے بہت اچھی اور بہت پیاری بات کی ہے، تو ہم آپ کی اس بات کو آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اگر جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم ان کو آگے پہنچائیں گے عوام تک ضرور انشاءاللہ۔ ہمارے پاس آپ کا ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ لیکن آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام کو بندہ ٹی وی پہ سنے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بندہ سوشل میڈیا کے ذریعے علماء کرام کو سنے، اور جیسے آپ پوسٹنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو عوام بھی سوشل میڈیا پہ ایسے علماء کے حق میں پوسٹنگ کر رہے ہیں آج کل۔ لیکن علماء سے نفرت بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے، آپ بہت سارے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ایسے اور بھی سوشل ایپس ہیں، ان پہ علماء کرام کے بارے میں بہت سارے نفرتیں پھیلانے والے بیٹھے ہیں۔ نام نہیں لینا چاہتا، فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ یہ تھوڑا واضح کر دیں۔ ہاں، بس ان کے بارے میں تو یہی میں کہوں گا کہ علماء کرام کی جو اصل میں پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے اسلام کی، علماء کرام کی اہمیت کی، وقت کی، اور ان کے مقامات درجات کی ان کے نزدیک اہمیت نہیں ہے، ان کو نالج نہیں ہے اس بات کی۔ تو ان کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ علماء کرام جو ہیں سارے کے سارے اس میں دیکھیں 2 چیزیں آ جاتی ہیں کہ علماء سے اختلاف کرنا اور علماء پر تنقید کرنا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان میں بہت اختلاف ہمیں بھی ہے، ہمیں بھی اپنے مسلک کے علماء اہل دیوبند کے جو ہمارے مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان سے ہمارا بھی اختلاف ہے، مختلف نام ہیں، ہمارا بھی ان سے اختلاف ہے، لیکن اختلاف کرنا اور انہیں یہ کہنا ہے کہ میں نہیں مانتا، اور انہیں گالم گلوچ وغیرہ دینا، اس قسم کی ان کے بارے میں زبان استعمال کرنا، یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ تو آپ ضرور اختلاف رائے رکھیں، ضرور رکھیں،
آپ مونف رحمان صاحب سے اختلاف رکھیں, آپ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے اختلاف رکھیں, آپ جو ہے مختلف قسم کے علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب سے اختلاف رکھیں, صرف اختلاف کی حد تک رکھیں, لیکن اس اختلاف میں اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ آپ جو ہے ان پر تنقید شروع کر دیں اور گالم گلوچ والا کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور علماء کرام کی قدر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. اب کتنی بڑی وعید ہے, قدر نہ کرنے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں, یعنی ان کو امت سے ہی نکال دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں. لیکن یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اور جو ہے گالیاں وغیرہ دیتے ہیں, تو یہ دو الگ چیزیں. تو میں اسی لیے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ علماء کرام کے بارے میں ہم نہیں ہوتے بولنے والے. کیوں کہا گیا؟ فضائل اعمال میں بھی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے شہیدوں کا اور عالموں کا حساب لیا جائے گا, اور جہنم کی آگ سے جو ہے ان کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. وہ اسی لیے ہے کہ علماء کرام کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بولنا چاہیے. ان کا مقام اور درجات وغیرہ اتنا بڑا ہے کہ اسی حساب سے ان کا ثواب, اجر اور سزا اور جزا کا فیصلہ بھی اللہ نے اتنا ہی بڑا رکھا ہے. تو اسی وجہ سے یہ اللہ کے ہاں ہے کہ وہ کیا ان کے ساتھ سلوک کریں گے اور کس طرح ان کا جو ہے حساب لیں گے. یہ ہمارے پر کوئی نہیں ہوتا. دیکھیں آپ اب جس طرح مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں خود نالج لینی چاہیے اسلام کے بارے میں, ہمیں خود جا کر پوچھنا چاہیے لوگوں سے. لیکن ہمیں خود اپنا ہمارا ذہن ہے, ہمیں اسی کے مطابق جو ہے ریسرچ کرنی چاہیے. گوگل پہ ریسرچ کر لیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ جیسے ابھی وہی بات چل رہی تھی. تو اس سے پھر کیا, اب میں اس کے بارے میں ایک پیاری سی مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال. یہ بھی میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے کہ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر ڈاکٹر خود اپنی دوائیوں پہ اور اپنی جو جس نے پڑھائی کی اس پر عمل نہیں کرتا, اور وہ عوام کو وہاں کلینک پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ لیں تو آپ کا بخار ٹھیک ہو جائے گا, آپ کا نزلہ ٹھیک ہو جائے گا, آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی. بظاہر وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا, لیکن وہ عوام کو کہہ رہا ہے, اور عوام بھی اس کے پاس جا رہی ہے. عوام نہ جائے نا, عوام خود اپنی ریسرچ کر کے اب دوائیوں کے بارے میں پڑھے. جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہی اپنی دکھاتا ہے کلینک میں بیٹھ کے. اسی طرح بالکل سیم اسی طرح علماء کرام ہمارے سر کا تاج ہیں, ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے. وہ اس چیز کے اہل علم لوگ ہیں, انہیں اس بارے میں پتہ ہے. ہمیں نہیں, دیکھیں جس طرح میں نے مثال دی کہ ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری دکھاتا ہے, اسی طرح عالم جو ہے اسلام کے بارے میں ہمیں باتیں بتائے گا, نہ کہ ہم جو ہے خود سے اپنی ریسرچ کرنے لگ جائیں. اور اسی طرح پھر ذہن میں بہت سارے سوالات آ جاتے ہیں, پھر یہ بات وہیں آ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے میں کہوں گا کہ سارے علماء کرام حق پر ہیں, کسی کو بھی یہ ہمیں اجازت ہمارا دین نہیں دیتا. جب حضور نے اتنا بڑا ارشاد فرما دیا, حضور نے اتنی سخت یہاں پر وعید دے دی, تو حضور کے ارشاد کے آگے ہماری کیا وقت اور حیثیت ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ اس قسم کی جو یہ جہالت اور اس قسم کا جو ایک وہ ہے, اس سے گریز کریں آپ اور معلومات لیں, صحیح ایک چیز کی جانچ پڑتال کریں اور علماء کرام کی قدر کریں. جی ماشاء اللہ, آپ نے بہت پیاری اور بہت اچھی بات کی ہے. آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ اپنا آگے کیریئر آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں, آپ کا مطلب کون سا عالم آپ کو بہت پسند ہے, اور آپ اس کو دیکھ کر آپ نے حفظ بھی ماشاء اللہ کیا ہوا ہے, تو آپ کس عالم کی طرف آپ کو رجوع ہے اور آپ اسی وجہ سے اس فیلڈ میں آئے ہیں, اور آپ کس عالم کی وجہ سے آپ دنیا کا علم چھوڑ کے اور آپ آخرت کا علم, دنیاوی علم بھی آپ حاصل کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اور مطلب جو آخرت میں جو علم کام آتا ہے قرآن کا علم, اور یہ تو آپ یہ سیکھنے کا آپ نے آگے شوق پیدا کیا ہے, تو مطلب آپ کب سے یہ شروع کر رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتا دیتے ہیں. دیکھیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں میٹرک کے بعد جو ہے عالم دین کے لیے جاؤں کسی مدارس میں, کراچی میں, لاہور میں, اس طرح پاکستان میں کثیر تعداد میں مدارس ہیں دیوبند مکتب اہل فکر کے. لیکن پھر ہمارے جو بڑے میرے تایا ہیں اور میرے والد صاحب ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو علماء کرام ہیں وہ تو ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ہیں اور بہت ہو چکے ہیں. اب جو ہے ایک ایسے لیول پر آ کر فتنے فسادات چونکہ بہت زیادہ ہیں جیسے میں نے کہا, تو ایسے لیول پر جا کر ان کا مقابلہ کیا جائے اور اسلام کا دفاع کیا جائے کہ جہاں پر ایک بڑے پلیٹ فارم پہ نا, جیسے بڑے بڑے لوگ وہ سیاسی اس میں آ کر یا کوئی بڑی پوسٹ پہ آ کر ان کا جو ہے مقابلہ کیا جائے. تو میرا یہی ہے کہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ اپنا جو ہے یہ میرا خطابت کا شوق ہے الحمدللہ, وہ بھی اس کو بھی میں کنٹینیو رکھوں گا اور دنیاوی تعلیم کو بھی لے کر چلوں گا, تاکہ جو ہے آگے انشاءاللہ اس چیز کو بڑی جگہ پر جو ہے اپنا جو کچھ میں ہوں تو بظاہر کچھ نہیں, جو ہے اللہ کی طرف سے اپنی جو کچھ ہے وہ انشاءاللہ آگے پرووائڈ کر سکوں. لیکن ایک اور آپ کی بات تھی کہ آپ نے شروع کہاں سے کیا اور آپ کا شوق کیسے پیدا ہوا.
یہ ایسا ہوا تھا کہ 2023 تو 2021 غالباً 2020 چل رہا تھا، اس میں ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کی کافی گستاخیاں ہو رہی تھیں، ختم نبوت پر حملہ ہو رہا تھا پورے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہوا. تو اسی وجہ سے تو ہمارا ایک عالم دین ہے ماشاءاللہ، اہل سنت والجماعت کے مرکزی اہل سنت والجماعت کے جو صدر ہیں، مرکزی صدر ہیں علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے جو ہے اس چیز کا شعور بیدار کیا ہے عوام میں بھی، اور ان سے الحمدللہ میں بھی بہت موٹیویٹ ہوا ہوں. ان کو جو ہے میں بہت زیادہ قدردان سمجھتا ہوں، ان کی میرے نزدیک عزت ہے الحمدللہ، اور ہونی بھی چاہیے، ہر ایک کو ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں میں ایک شعور بیدار کیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں اور ختم نبوت کے بارے میں، کہ صحابہ کرام نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضور سے ہر عمل لے کر، اور حضور سے جو ہے نماز کا عمل لے کر، حضور سے جو ہے روزے کا عمل لے کر، جہاد کا عمل لے کر، حضور کی ہر سنت کا عمل لے کر پہنچانے والے کون ہیں؟ یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان سے میں زیادہ بہت موٹیویٹ ہوا. پھر جب اس وقت گستاخی ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ کیوں نہ ہم جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، کیوں نہ انہی کا بول بالا کیا جائے نا، بول بالا کیا جائے ہر پلیٹ فارم میں آ کر اور ہر جو ہے میدان میں آ کر. تو بس انہی سے میرا شوق جو ہے بیدار ہوا، اور الحمدللہ جہاں جہاں موقع مل جاتا ہے وہاں کر لیتا ہوں. کچھ نہ کچھ 4-5 منٹ کی گفتگو کر لیتا ہوں، لوگ سنتے ہیں ماشاءاللہ، اچھا رسپانس ملتا ہے، اچھا جو ہے وہ تائید کرتے ہیں لوگ. تو بس اسی وجہ سے ہوا کہ صحابہ کرام کا ہم کیا ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، بس اللہ پاک جو کچھ کام لے لے وہ اس کی کرم نوازی. بس اسی وجہ سے جو ہے میں اس پیغام کو آگے کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت فیصل صاحب. ہم آپ سے ویڈیو کے اختتام پر یا اپنی گفتگو کے اختتام پر آپ سے 2 سوال، ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہیں گے اور ایک سوال پوچھنا چاہیں گے. آپ نوجوان نسل کو آپ ایک پیغام پہنچا دیں، اور ہماری گزارش یہ کہ ویڈیو کے اختتام پر آپ ایک قرآن آیت سے ویڈیو کا اختتام کر دیں تو ہمارے چینل کو بھی وہ ہو جائے گا، عوام بھی سن لے گی قرآن، اور ہمارے گفتگو میں بھی تھوڑا اچھا رسپانس آ جائے گا. آپ کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جی دیکھیں، سارے میرے بھائی ہیں، آج کل کے جو نوجوان ہیں سب کو میں اپنا بھائی کی طرح سمجھتا ہوں. بس ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ خدا را ہم میں اور جو غیر مسلموں میں فرق ہے اس کو جانچیں، اس کو پہچانیں، کیونکہ پھر تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے اس دنیا میں آنے کا. اور وہ فرق کیسے پہچانیں گے؟ وہ ایسے پہچانیں گے کہ اپنے دین اسلام کی معلومات لیں اور حضور کی سنتوں پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پر عمل کریں، ان کے احکامات کو مانیں. اور دیکھیں یہی ہے دنیا بھی اور آخرت بھی. ہمارا تو اسی پر یقین ہے، غیر مسلموں کا تو اس پر یقین ہے کہ بس مر جائیں گے تو سب ختم ہو جائیں گے. لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ سانس بند ہونے کے بعد جو زندگی ہے وہ بالکل جو ہے اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، وہ بالکل وسیع ہے اور اس کا کوئی بھی اختتام نہیں. تو ہماری اصل زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے نا، کہ یہ دنیا فانی ہے. بس میں یہی کہوں گا کہ اپنی اسلام کو جانچیں اور اس کی معلومات لیں تاکہ ہم جو ہے گمراہی سے بچیں اور صحیح راستے پر جا سکیں. تلاوت کا آپ نے کہہ دیا، میں سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت تلاوت کی. اور آج ہمارے ساتھ شاہ فیصل رحمانی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے ہم نے ان سے بہت اچھی گفتگو کی، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں کچھ ٹائم نکالا ہمارے انٹرویو کے لیے، اور یہاں پر آئے، انہوں نے ہمیں انٹرویو دیا. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.